جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اسلام دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس ہے سنی اور دوسری طرف ہمارے پاس ہے شیعہ۔ اگر آپ سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر ریسرچ کریں گے یا اگر آپ ان کی تاریخ کو سٹڈی کریں گے اور اگر اس سلسلے میں آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اسلامک ہسٹری کے اندر جو ٹریجڈی آف کربلا ہوئی تھی 680 میں، جہاں کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کی پوری فیملی کو کافی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا، تو کربلا سے پہلے اگر آپ شیعہ سنی جو کنفلکٹ ہے اگر آپ اس کو سٹڈی کریں گے، اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں گے تو وہاں پر یہ مسئلہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، بالکل مختلف تھا اس تاریخ سے جو کہ کربلا کے بعد پیش آئی۔ کربلا سے پہلے جو شیعہ سنی کنفلکٹ تھی تو وہ بالکل پولیٹیکل تھی، بالکل سیاسی تھی، وہاں پر مذہب جو تھا وہ انوالوڈ نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ کربلا کے بعد شیعہ سنی کنفلکٹ کو سٹڈی کریں گے تو پھر وہ مسئلہ نہ صرف سیاسی تھا بلکہ پھر اس کے اندر مذہب بھی انوالوڈ ہوتی ہے۔ جو شیعہ سنی کنفلکٹ ہے تو اس کے دو مین اسپیکٹس ہے، ایک ہمارے پاس ہے پولیٹیکل اور دوسرا ہمارے پاس ہے ریلیجیس۔ ٹو بی مور پریسائز، جو شیعہ سنی تنازع ہے تو اس کے دو مین پہلو ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہمارے پاس سیاسی ہے اور دوسرا یہ مسئلہ ہمارے پاس مذہبی ہے، مطلب کہ یہ سیاسی بھی ہے اور یہ مذہبی بھی ہے، لہٰذا ہمیں اس طرح کرنا ہوگا کہ پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ کس طرح سیاسی ہے، یہ کس طرح ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اور پھر یہ جو پہلے کربلا سے پہلے یہ جو ایک پولیٹیکل ایشو تھی شیعہ اور سنی کے درمیان، تو پھر کس طرح یہ پولیٹیکل ایشو، یہ مسئلہ پھر کس طرح ایک ریلیجیس ایشو بن گئی آفٹر کربلا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ایک سیاسی مسئلہ بنا۔ اگر آپ شیعہ سنی کنفلکٹ کو سٹڈی کریں گے تو ان کے درمیان جو سیاسی مسئلہ ہے وہ ہے خلافت کے اوپر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سنی کا کیا ایک سٹانس ہے اس مسئلے کے اوپر۔ سنی کا یہ ماننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد جو خلافت قائم ہوئی خلفائے راشدین کی، اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرسٹ خلیفہ بنتے ہیں اور ان کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ سیکنڈ خلیفہ بنتے ہیں، پھر ان کے بعد تیسرا خلیفہ جو تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور جو چوتھا خلیفہ تھے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب جو سنی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سنی جو ورڈ ہے تو یہ ڈیرائیوڈ ہوا ہے سننا سے، اور سننا مین کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ایکشنز تھے، جو کام انہوں نے کیا اور جو چیز جو ان کے جو سینگز ہے یعنی جو انہوں نے ہمیں بتایا، تو ان کے جو ایکشنز اور ان کے جو سینگز ہے تو انہیں ہم کہتے ہیں سننا، تو اسی وجہ سے اس سیکٹ کو کہا جاتا ہے سنی، ان کو اہل سنت والجماعت بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس مسئلے کے اوپر جو سنی جو فرقہ ہے اسلام کے اندر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جو خلافت تھی خلفائے راشدین کی جو وجود میں آئی تو وہ بالکل ایک صحیح جو تھی ایک صحیح نظام تھا، ایک صحیح پولیٹیکل نظام تھا، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یعنی جانے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے اپنی جگہ کسی کو نومینیٹ نہیں کیا ایز اے سکسیسر کہ ان کے بعد کون خلیفہ ہوں گے، ان کے بعد کون مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو الیکشن تھی تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سنی یہ بتاتے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ایک تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت اچھے دوست تھے، سیکنڈلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے تو ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شروع میں ایمان لائے تھے۔
تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے تو وہ شخص تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے 622 میں، تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے ان کو اکمپنی دی تھی۔ اور چوتھی بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے ہیں، ان کے جب آخری سانسیں چل رہی تھی، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور جامع مسجد میں مسلمانوں کو لیڈ کرے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امامت کے لیے کہا۔ اس پر بھی بہت سارے ڈسپیوٹ ہے، جو چھوٹی بات میں نے آپ کو کہی ہے۔ تو لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ریاست وجود میں آئی تھی، جو خلافت وجود میں آئی تھی، ابو بکر سے لے کر علی تک جو سلسلہ چل رہا تھا، تو وہ بالکل صحیح سلسلہ تھا۔ اب اس طرح ہے کہ جو شیعہ جو سیکٹ ہے اسلام میں، تو وہ ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے کے اوپر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ابو بکر سے لے کر جو علی تک جو سلسلے کی بات یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جو حقدار تھے خلافت کے، تو وہ تھے امام علی، جو ان کے پہلے امام ہے۔ امام کے بارے میں پھر ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے۔ اب شیعہ کا جو سٹانس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے تو وہ خلافت کے حقدار تھے، تو اس بات کو پروف کرنے کے لیے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حق جو ہے یہ اہل البیت کا ہے۔ اہل البیت جو ہے وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں شیعہ، اہل البیت وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کو، اور ان کی فیملی سے ان کا مراد ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اور ان کے جو ڈسینڈنٹس تھے، تو یہ جو تھے وہ خلافت کے حقدار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے۔ ان کی جو بیوی تھی حضرت فاطمہ، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، تو اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق اہل البیت کا تھا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اچھا، اس کو پروف کرنے کے لیے وہ اس طرح ہے کہ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اور وہ حدیث جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ گئے تھے حج کے لیے، تو حج سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام ہے، اس مقام کا نام ہے غادر خم، اور وہاں پر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ رکتے ہیں، اور وہاں پر صحابہ کرام بھی تھے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے تھے، اور وہاں پر وہ ایک کچھ فرماتے ہیں ان سے۔ تو یہ جو حدیث ہے تو یہ اتھینٹک حدیث ہے، اور یہ نہ صرف جو شیعہ سیکٹ ہے ان کے جو کمپائلڈ حدیث ہے اپنے وہاں پر بھی ہے، بلکہ جو سنی سیکٹ ہے تو وہاں پر بھی یہ حدیث اویلیبل ہے۔ لہٰذا حدیث کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ یہ اتھینٹک ہے یا اتھینٹک نہیں ہے، لیکن اس حدیث کی جو انٹرپریٹیشن ہے تو وہ سنی اپنا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور شیعہ اپنی ایک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور ان کا ہاتھ وہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں تو اس کا علی مولا ہے۔ اب جو شیعہ سیکٹ ہے تو وہ اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح کرتے ہیں کہ جو مولا جو ورڈ ہے اس حدیث میں، تو مولا سے مراد ہے کہ فرینڈ، کلائنٹ یا ماسٹر، یہ تین الفاظ جو ہے وہ آپ اس سے ڈیرائیو کر سکتے ہیں۔ جو سنی سیٹ ہے تو وہ اس مولا کو لیتے ہیں ایز اے ماسٹر، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو خلافت کے حقدار ہے تو وہ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور وہ قرآن شریف کی جو 33 نمبر سورت ہے، تو 33 نمبر سورت کے اندر 33 نمبر آیات ہے، تو اس آیات کی بھی وہ اس طرح انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہے تھے، ان کی بیویوں کے بارے میں اور گھر والوں کے بارے میں، تو وہ ان کی انٹرپریٹیشن بھی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلافت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب یہ بالکل ایک سیاسی مسئلہ تھا ان کے درمیان،
اچھا، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الیکشن کی بات کی جائے، تو اگر سیاسی مسئلے کے اوپر بات کی جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الیکشن میں، جو کہ میں نے سیزن 2 میں ڈسکس کیا تھا، ویڈیو نمبر 32 میں آئی تھنک، الیکشن آف ابو بکر، تو اس الیکشن کے اندر جو 4 پارٹیز تھی جو کہ کینڈیڈیٹس تھے، تو وہاں پر ایک پارٹی علی کی بھی تھی جسے ہم کہتے ہیں الائٹس، اور وہ بہت ایک چھوٹی سی پارٹی تھی اس وقت، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو خلافت ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا چاہیے، لیکن اس وقت وہ اتنی ایک چھوٹی سی پارٹی تھی کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تو ان لوگوں نے ان کو زیادہ توجہ نہیں دیا۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کے ٹائم میں جو ہے تو وہاں پر علی بھی اویلیبل نہیں تھا اس الیکشن میں، اور وہاں پر جو آرتھوڈکس ہے ابو بکر اور ان کا جو گروپ تھا، عمر اور ابو عبیدہ الجراح، تو انہوں نے علی سے یہ حق چھینا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کے بعد ابو بکر نے اپنی زندگی میں عمر کو جو ہے خلیفہ مقرر کیا، تو لہٰذا وہ حق بھی انہوں نے ان سے چھینا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب عثمان کی نومینیشن ہو رہی تھی تو شورا کے اندر عبد الرحمن بن عوف نے عثمان کو، جس کے مقابلے میں علی ایک کینڈیڈیٹ تھے، تو عثمان کو انہوں نے ایز اے خلیفہ مقرر کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کو جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کے حقدار جو تھے وہ علی تھے۔ تو یہ ان کے درمیان ایک سیاسی مسئلہ ہے جو میں نے آپ سب کے سامنے رکھا ہے، اور یہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور اگر میں مذہبی مسئلے پر جانے سے پہلے اگر میں اپنا ایک سٹانس دے دوں اس کے اوپر، تو دیکھیے اگر سیاسی مسئلے کے اوپر اگر ہم بات کریں، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علی حقدار تھا، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر حقدار تھا اور ابو بکر سے ہی یہ معاملہ شروع ہونا چاہیے تھا، تو اس کے اوپر اگر شیعہ کا اپنا ایک ویو ہے یا سنی کا اپنا ایک ویو ہے، یا آپ لوگ جتنے بھی لوگ اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، تو اگر آپ کا اپنا ایک سٹانس ہے کہ ہاں علی کو جو ہے خلیفہ ہونا چاہیے تھا یا ابو بکر کو ہونا چاہیے تھا، تو اگر آپ اس پر اختلاف کرتے ہیں تو اس اختلاف کی وجہ سے آپ جو ہے اسلام کی جو دائرہ اختیار ہے اسے آپ باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور اس سیاسی مسئلے کا آپ کے جو عقائد ہے، آپ کے جو بلیفز ہے اسلام کے اندر، تو اس سے ان کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ابو بکر خلیفہ ہوتا یا علی خلیفہ ہوتا، it has nothing to do with your beliefs، ٹھیک ہے؟ تو اگر بات صرف سیاسی مسئلے کی تھی تو آپ جو ہے اسلام سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ صرف سیاسی مسئلہ ہے، مذہب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آتے ہیں مذہبی مسئلے کے اوپر کہ یہ مسئلہ کس طرح سیاسی تھا اور پھر کس طرح پھر یہ مذہبی بن گیا۔ اس کی شروعات ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے، ان کی جب قتل ہوتی ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے مدینہ میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوتے ہیں۔ جب وہ خلیفہ بنتے ہیں تو ان کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے ان کے سامنے، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ تھا ان کے سامنے وہ تھا قاتلین عثمان کا۔ بہت سارے لوگ ان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیا ہے تو ان کو آپ فوراً اریسٹ کریں اور ان کو آپ ایگزیکیوٹ کریں۔ اور دو ایسے لوگ تھے جو کافی سٹرونگ مطالبہ کر رہے تھے، ایک تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مکہ میں موجود تھی، اور دوسری سائڈ سے حضرت معاویہ بن ابو سفیان جس کا تعلق عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے سے تھا، جو کہ اس ٹائم شام کے اندر گورنر تھا، کافی ایک پاورفل گورنر تھا، تو وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کر رہے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ان کی یہ سوچ تھی، اور وہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں قاتلین عثمان کے مسئلے کو سائڈ پر رکھنا چاہیے، اور جو ہماری جو خلافت ہے جو کمزور ہو چکی ہے، جو انتظامی جو مسئلے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، یونٹی نہیں ہے، ڈویژن ہے، تو قاتلین عثمان سے پہلے بہت سارے مسئلے ہیں کہ اس کو ٹیکل کرنا چاہیے، اور اگر ایک دفعہ ہم نے انتظامی نظام کو سیٹ کر لیا، اس پر ہم نے قابو پا لیا اور ہم یونائٹڈ ہوئے، تو پھر قاتلین عثمان کا جو مسئلہ ہے تو مجھے پتا ہے کہ وہ ایک ناجائز قتل ہے ان کا، تو اس کو ہم ریزولو کر لیں گے۔ لیکن اس وقت یہ پوسیبل نہیں ہے، کیونکہ جو بغاوتی ہے تو وہ ہر جگہ موجود ہے، ہمیں پتا نہیں ہے کہ کون دشمن ہے اور کون دوست ہے۔
لیکن جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی تو وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اور وہ ریپیٹڈلی ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ نہیں، سب سے پہلے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو وہ قاتلین عثمان کے مسئلے کے اوپر آپ نے کرنی ہے، ادروائز ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، اور اگر آپ ہماری بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ کو ایز اے خلیفہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، ان کے درمیان حالات خراب ہوتے ہیں، اور پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے قاتلین عثمان کے مسئلے کے اوپر، جنگ جمل۔ اس کے بعد اسی مسئلے کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ صفین۔ پھر ایک تیسری جنگ ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوارج کے درمیان، جنگ نہروان۔ تو لہٰذا یہ ایک جنگوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا اس وقت۔ اب آپ غور سے میری بات سنیے، کیونکہ یہاں آپ کے لیے کافی ضروری ہے، کیونکہ یہاں سے ہی بات جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ جب یہ سارے جنگیں ہو رہی تھی وہاں پر، تو جتنے بھی لوگ تھے اسلامک امپائر کے اندر، تو لوگ یہ سوچنا شروع کر رہے تھے کہ جو ڈیفرنٹ گروپس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک طرف علی ہے، اس کے ساتھ کفہ کے لوگ ہیں، ایک طرف معاویہ ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ شام کے لوگ ہیں، تو لہٰذا لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو گروپس ہے، جو ڈیفرنٹ گروپ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو ان میں سے حق پر کون ہے اور ان میں سے باطل پر کون ہے، اور اگر کوئی گروپ حق پر ہے تو اس کے پاس کیا ثبوت ہے، وہ اس بات کو کس طرح پروف کرے گا کہ میں حق پر ہوں، اور اگر کوئی گروپ یہ کہتا ہے کہ میں تو حق پر ہوں لیکن یہ دوسرا گروپ جو ہے وہ باطل پر ہے، تو جو دوسرا اگر گروپ باطل پر ہے تو اس کو وہ کس طرح پروف کرے گا کہ وہ گروپ باطل پر ہے۔ اور جگہ جگہ پر یہ ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے اور ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں، تو جو جنگیں چل رہی ہیں، تو اس جنگوں میں حق پر کون ہے اور اس جنگوں میں باطل پر کون ہے۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ ان سوالات کے نتیجے میں مختلف نظریات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، مختلف گروہ تھے اور ان کے مختلف جو ہے نظریات تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے جو نظریات تھے، ان کے جو آئیڈیالوجیز تھے، ان کے جو اپنے جو سٹانس تھے، جو پہلے وہ سوچ رہے تھے لیکن پھر وہ نظریات تھے اور ان کے اوپر جو وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے، تو ان نظریات کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے پھر اس کو ایک مذہبی شیپ دیا، مذہب کا انہوں نے اس میں استعمال کیا۔ اور وہ نظریات چونکہ جو کہ پہلے بالکل خالص سیاسی مسئلے تھے، لیکن ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان نظریات کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف جو گروہ تھے، تو انہوں نے بتدریج اپنے نظریات میں جو ہے وہ دین کا استعمال شروع کیا۔ تو لہٰذا جو سیاسی فرقے تھے تو وہ پھر آہستہ آہستہ کنورٹ ہوتے ہیں مذہبی فرقوں میں، اور اسی طرح اسلام کے اندر جو ہے وہ فرقے جنم لیتی ہے۔ سب سے پہلا جو فرقہ ہے وجود میں آتی ہے تو وہ خوارج تھے، پھر ان کے ساتھ جو ہے شیعہ ایک فرقہ بنتا ہے، پھر ایک اور فرقہ ہے مرجئہ، پھر معتزلہ فرقہ بنتا ہے، اور آپ سب کو پتا ہے کہ آج جو ہے اسلام کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، سنی کے اندر جو ہے باقی سب فرقے ہیں، شیعہ کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، اور مسلمان ہر طرف ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایون ایک گاؤں میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر جو 2-3 مسجدیں ہیں، تو سارے مسجد کے اندر جتنے بھی امام ہیں وہ بھی خود ڈیوائیڈڈ ہے، ایک کہہ رہے کہ میں دیوبندی ہوں، ایک کہہ رہے کہ میں پنچیری ہوں، ایک کہہ رہے کہ میں حقانی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج مسلمان جو ہے وہ بہت ڈیوائیڈڈ ہے۔ تو اسی طرح پھر یہ سیاسی جو فرقے تھے تو وہ آہستہ آہستہ مذہب میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ شیعہ جو سیاسی ایک پارٹی تھی تو وہ کس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی بن گئی۔ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہو رہی تھی، تو جو ان کے درمیان جو جنگ تھی تو اس جنگ میں کوفہ کے جو لوگ تھے تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور سیریا کے جو لوگ تھے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ لہٰذا دو گروپ تھے، ایک کو وہ کہتے تھے شیعہ آف علی اور دوسرے گروپ کو وہ کہتے تھے شیعہ آف
معاویہ. شیعہ مین سپورٹرز، سپورٹ کرنے والے، تو شیعہ علی مین کے شیعہ کے سپورٹر، اور شیعہ آف معاویہ مین معاویہ کے سپورٹرز. اب یہ دو گروپس تھے دونوں سائڈ پر. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوتی ہے اور ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے بیٹے امام حسن ایبڈیکیٹ ہوتے ہیں ان فیور آف معاویہ، اور معاویہ جو ہے ان کو پوری سلطنت اسلامک امپائر ان کے حوالے کی جاتی ہے. تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جو شیعہ آف معاویہ تھے، جو معاویہ کے سپورٹر تھے، تو چونکہ ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، تو ان کا جو گروپ تھا پھر وہ ختم ہو گیا. لیکن جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سپورٹر تھے، تو چونکہ ان کا مقصد حاصل نہیں تھا، تو لہٰذا ان کے گروپ ابھی بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی کو سپورٹ کر رہے تھے. اور جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو کوفہ کے لوگوں کے بارے میں پتا تھا، اور اسی وجہ سے کوفہ کے لوگوں کو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو سپریس کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر زیاد قسم کے ایک گورنر کو، جو کہ کافی ایک ظالم گورنر تھا، انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا اور ان کو کافی فری ہینڈ دیا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن کوفہ میں مجھے کوئی بغاوت جو ہے وہ نہیں چاہیے. لہٰذا پھر گورنر کے تھرو انہوں نے ان کو کنٹرول کیا. جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ کے بعد پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے، اور مسئلہ جو ہے وہ معاویہ کے بیٹے یزید اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے امام حسین، تو ان کے درمیان پھر ایک سیاسی مسئلہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اور پھر اس طرح ہوتا ہے کہ کربلا ہوتی ہے، جس کو میں پچھلے ویڈیو میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں کہ کس طرح ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے کربلا کے میدان میں، ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو کس طرح شہید کیا جاتا ہے. تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جب کربلا ہوتی ہے تو ان کے جو سپورٹرز تھے، جو ایک سیاسی ایک پارٹی تھی، تو پھر وہ ایک تشدد اختیار کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے جو نظریات تھے تو وہ بالکل سٹرونگ جو ہے وہ، چونکہ وہ جنگیں، وہ جو کربلا ہوئی تھی یا باقی جو جنگیں ہوئی تھی، تو وہ اس تخت کے لیے تھی، اس خلافت کے لیے تھی، تو ان کے نظریات بالکل اسی پیراڈائم کے اندر تھے. تو اسی طرح پھر وہ تشدد اختیار کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر وہ ایک سیاسی پارٹی بنتی ہے. لیکن اس وقت بھی اتنی ایکسٹریم وہ نہیں تھے، اتنی سیاسی ایک سٹرونگ پارٹی نہیں تھی. چند لوگ آتے ہیں اور وہ اس مسئلے کو اور بگاڑتے ہیں اور ایکسٹریمزم سائڈ پر وہ جاتے ہیں. ان میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے عبداللہ ابن سبا. عبداللہ ابن سبا جو تھے وہ ایک شخص تھے، پہلے وہ جیوش تھے، یہودی تھے، یمن کے رہنے والے تھے، اور پھر بعد میں وہ مسلمان ہوئے تھے. عبداللہ ابن سبا اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایک ڈاکٹرائن جو ہے وہ انوینٹ کرتے ہیں، اور ان کی یہ آئیڈیالوجی تھی، ان کا یہ خیال تھا، جس کو پھر کافی لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی تھے. وصی مین ایگزیکیوٹر. اور انہوں نے ایگزامپل دیا کہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جو ان کے ایگزیکیوٹر تھے، ایگزیکیوٹر مین کے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا، تو ان کے جانے کے بعد ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے ان کو، جو کہ ایک پیغمبر تھا اٹ سیلف، تو انہوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا. ان کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن ہے، ان کی جو ٹیچنگ ہے، تو اس کو لوگوں تک پہنچائے. تو وہ ان کا وصی تھا. تو لہٰذا جو عبداللہ ابن سبا تھا، ان کی یہ ایک ڈاکٹرائن تھی کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ان کی مثال بالکل ہارون علیہ السلام کی طرح ہے، اور وہ چونکہ پیغمبر تو نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے ان کو امام کا نام دیا، اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی جو ٹیچنگ ہے، ان کی جو پریچنگ ہے، تو ان کی پوری رسپانسبلٹی جو ہے تو ایک ڈیوائن حکم ہے ان کو کہ ان کی پوری پریچنگ، ان کی جو ٹیچنگ ہے تو وہ آگے بڑھائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو امام ہے تو جس طرح اس کا ایک رتبہ ہے، ایک وصی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو لہٰذا ان کے پاس بھی ایک ڈیوائن پاور جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ انفیلیبل ہے، یعنی غلطی وغیرہ سے وہ بالکل پاک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کی ان کے جو ہے ایک آئیڈیالوجیز تھی جو وہ لوگوں میں پروپیگیٹ کرتے ہیں. اور ان کے اس آئیڈیالوجی کو، ان کی جو پارٹی، تو ان کو کہا جاتا ہے تاریخ میں سبائزم.
کیونکہ وہ ابن سبا کے اپنے آئیڈیالوجیز ہے تو ان کے اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے سبائزم. اور سبائزم جو شیعہ جو سیکٹ ہے جو فرقہ ہے تو اس کا پہلا ورژن تھا. سبائزم اس کا پہلا ورژن تھا اور ان کے جو سپورٹرز تھے سبائزم کے تو ان کو سبائٹس کہا جاتا تھا. پھر اس طرح ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا کے بعد جب کربلا ہوتی ہے تو کربلا کے بعد جو ہے ایک شخص تھے اس کا نام تھا المختار. المختار جو تھے تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ بغاوت کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کربلا میں جو ہے امام حسین کو اور ان کی فیملی کو شہید کیا تھا. تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن سبا کے کافی ایک سٹرونگ سپورٹر تھے, سبائٹس تھے. تو وہ اور ان کے ساتھ پرشین موالی تھے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور کربلا کے اندر جو لوگ بھی انوالو تھے, اگر وہ عبید اللہ تھا, اگر وہ شمار تھا, اگر وہ حر تھا, جتنے بھی گورنر سے یا جنرل سے, تو سب کو وہ ان کا قتل کرتے ہیں, ان کا خون کرتے ہیں. تو ہر سائڈ پر خون خرابہ ہوتا ہے. اور المختار کی اگر آپ تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو بکس آپ کے لیے اگر پڑھنا مشکل ہے تو میں اس طرح کروں گا کہ یوٹیوب کے اوپر المختار نامہ کے نام سے ایک سیریز ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح پھر انہوں نے ان کا انتقام لیا تھا. تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھر یہ ایکسٹریمزم کی طرف جاتی ہے. اور پھر اس طرح ہوتا ہے کہ پھر بعد میں اس میں باقی جو ہے جو عباسد ریولوشن آئی تھی بنو امیہ کے بعد, تو عباسد کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا, تو لہٰذا انہوں نے شیعہ کا استعمال کیا کہ ہم جو ہے ظلم ہوا تھا کربلا کا بدلہ لیں گے, ریونج لیں گے. تو اسی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ آہستہ آہستہ آتے ہیں اور وہ بنو امیہ کے خلاف ریولوشن لاتے ہیں اور ان سب کا وہ قتل عام کرتے ہیں. بنو امیہ کے جتنے بھی خلیفہ تھے تو ان کو قبروں سے نکالتے ہیں, ان کو لٹکاتے ہیں, سب کو جو ہے وہ ان کا بالکل خاتمہ کرتے ہیں. لیکن پھر جب ایک دفعہ وہ ریولوشن لاتے ہیں تو پھر ان کا سٹانس مکمل طور پر چینج ہوتا ہے. تو بنو عباسد جو وجود میں آئی تھی, جو پاور میں آئی تھی, تو انہوں نے بھی پھر اس چیز کا جو ہے وہ کیا, یوز کیا. اور پھر ہر تاریخ اگر آپ دیکھ لیں تو پھر ہر جگہ ان کا یوز کیا گیا. ایران کے اندر جو 1979 میں ایک ریولوشن آئی تھی, خمینی, آیت اللہ خمینی لائے تھے, تو انہوں نے وہاں پر پورا کربلا کا جو ہے وہ بیانی کا استعمال کیا. اور آج ایران جو ہے وہ ایک شیعہ میجورٹی کنٹری ہے دنیا میں. تو لہٰذا جو شیعہ جو کربلا مسئلہ ہے تو پھر پولیٹکس نے, سیاستدانوں نے ان کو بھرپور طریقے سے یوز کیا اور ان سے انہوں نے فائدہ لیا. اور یہ انٹرنیشنل جو پولیٹکس ہے تو اس میں بھی انوالوڈ ہے, جو سعودی عربیہ ہے, جو ایران ہے, ان کے درمیان جو کنفلکٹ ہے, مڈل ایسٹ کے اندر جو آئیڈیولوجیکل ایک کنفلکٹ ہے, تو چونکہ وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں تو نیچے وہ تو اوپر ٹھیک ہے, ان کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے, لیکن نیچے جو لوگ ہیں مسلمان ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں, تو ان سیاستدانوں نے ان مسلمانوں کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا. اور پھر ایران ریولوشن کے بعد جو کربلا ہے تو اس کو کافی میسیولی اس کو منایا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ 10 محرم حرام جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں, محرم کے مہینے میں پروسیشن ہوتی ہے, محرم مارننگ ہوتی ہے, وہ جو ہے وہ ایک ماتم مناتے ہیں شیعہ وغیرہ. شیعہ کہتے ہیں کہ سنی کافر ہے, سنی کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس کے اندر سیاست تھی, لیکن پھر اس طرح اس مسئلے میں ایک مذہبی شکل اختیار کیا. شیعہ کے اندر امامس اور سیکٹ کے اوپر اگر بات کی جائے تو شروع میں شیعہ کے 3 امام تھے. ایک تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو 2 بیٹے تھے امام حسن اور امام حسین. لیکن پھر جب کربلا ہوتی ہے تو کربلا کے میدان میں امام حسین کے ایک ہی بیٹے جو ہے وہ بچتے ہیں جس کا نام تھا علی زین العابدین. تو کچھ سپورٹر پھر ان کو نیکسٹ امام, چوتھا امام جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اور پھر کچھ لوگوں کا وہ امام ہوتا ہے اور پھر ایک اور پارٹی اٹھتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور بیٹی تھی, ان کی ایک اور بیوی تھی اور اس بیوی سے ان کا ایک اور بیٹا تھا, اس کا نام تھا محمد ابن الحنیفہ. تو کچھ لوگ ان کو اپنا جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں امام. تو آہستہ آہستہ پھر جس طرح مسلمان جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے خلافت کے اوپر, تو اسی طرح جو شیعہ ہے تو شیعہ جو فرقہ ہے تو اس کے اندر بھی امامس کے اوپر یہ بہت ڈیوائیڈڈ ہے. آج کی اگر کرنٹلی میں آپ کو بات کروں تو شیعہ میں 3 بڑے فرقے ہیں. ایک فرقہ جو ہے جو سب سے بڑا ہے انہیں وہ کہتے ہیں 12 ورس, مطلب
اتنے اشرا انہیں میرے خیال میں کہا جاتا ہے. یہ سب سے بڑا ایک فرقہ ہے اور یہ 12 امامز کے اوپر یقین رکھتے ہیں. پہلا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور جو لاسٹ امام تھے تو وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ہے. اور امام مہدی کا عقیدہ ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ ہڈن ہے، وہ ایک کیف کے اندر گئے تھے 1872 میں اور پھر وہ غائب ہے اور وہ قیامت کے دن آئیں گے. جو دوسرا بڑا فرقہ ہے وہاں پر تو وہ ہے زیدی کی بات کی جائے تو وہ 7 امامز کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور اگر تیسرا جو فرقہ ہے اس کی بات کی جائے تو انہیں کہا جاتا ہے اسماعیلی، وہ 5 امامز کے اوپر یقین رکھتے ہیں. انٹرسٹنگلی آپ کے نالج کے لیے میں بتا دوں کہ جو تیسرا فرقہ ہے اسماعیلی تو اس کو آغا خان لیڈ کرتے ہیں. آپ نے آغا خان کا نام سنا ہوگا. تو یہ امام کا ایک جو ہے وہ ایک کنسپٹ ہے شیعزم میں، اور یہ ان کی جو ہے ایک تاریخ ہے. شیعہ کے علاوہ جو ایک اور فرقہ وجود میں آئی ان جنگوں کے نتیجے میں، اچھا اور یہ سارے جنگیں جو ہے وہ عراق میں ہوئی، عراق کے مختلف علاقوں میں، اور وہاں پر جو ہے وہ سارے جو فرقے تھے تو وجود میں آئی. جو شیعہ کا جو مین مرکز تھا تو وہ تھا کوفہ. دوسرا جو فرقہ شیعہ کے علاوہ وجود میں آئی ان جنگوں کے نتیجے میں وہ تھا خوارج. خوارج جو تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگیں چل رہی تھی تو ان جنگوں کے درمیان ان کے درمیان کچھ نیگوسیشن ہوتی ہے، آربیٹریشن ہوتی ہے. اس آربیٹریشن کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سائڈ سے ابو موسیٰ اشعری کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور معاویہ جو ہے وہ عمر ابن العاص کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو اس اپوائنٹمنٹ کو جب وہ دیکھتے ہیں اور ان ڈائیلاگس اور نیگوسیشن کو دیکھتے ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پارٹی تھی ان میں سے ایک گروپ الگ ہوتا ہے جسے ہم خوارج کہتے ہیں، اور ان کی یہ آئیڈیالوجی تھی کہ آپ جو معاملات جو طے کر رہے ہیں ہیومنس کے تھرو، تو خلیفہ کون ہوگا یہ ڈیسائیڈ کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ ڈیسائیڈ کرنے والا اللہ ہے. قرآن شریف جو ہے اس کے تھرو ہم ڈیسائیڈ کریں گے. لہٰذا انہوں نے ان دونوں کو جو ہے غلط ڈکلیئر کیا اور کہا کہ آپ دونوں کافر ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک فرقہ بنایا جسے ہم خوارج کہتے ہیں. پھر یہی خوارج جو ہے پھر بعد میں انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قتل کیا. انہوں نے اپروچ کیا معاویہ کو لیکن معاویہ ان سے بچ گئے تھے، تو کافی قتل عام ان لوگوں نے بھی پھر بعد میں کیا. تو ایک خوارج پھر فرقہ بنا شیعہ کے بعد. اس کے علاوہ مرجع ایک اور فرقہ بنا. مرجع یہ فرقہ تھا کہ وہ جو معاملات کو دیکھ رہے تھے، ان گروپسوں کے درمیان جو ڈفرنسز آ رہے تھے، جنگیں آ رہی تھی، تو وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ ان میں سے حق پر کون ہے اور ان میں سے باطل پر کون ہے. لہٰذا انہوں نے ایک تیسرا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا. تو پھر یہ بھی ایک بعد میں ایک پارٹی بن گئی تھی، لیکن پھر کوئی اتنی بڑی پارٹی نہیں تھی. ایک اور مذہبی پارٹی بھی بن گئی تھی ان جنگوں کے نتیجے میں جسے کہا جاتا ہے معتزلہ. تو بہت سارے سیکٹس، آپ کو پتا ہے کہ آج اسلام کے اندر بہت سارے سیکٹ ہے، بہت سارے فرقے ہیں، اور ہم بہت ڈیوائیڈڈ ہے. ہر جگہ پر ہم ڈیوائیڈڈ ہے. سنی جو ہے اور شیعہ یہ ایک بڑے بڑے فرقے ہیں. پھر سنی کے اندر بھی یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ جو ہے وغیرہ وغیرہ. پھر شیعہ کے اندر بھی امامز کے اوپر وہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو ہر جگہ پر جو ہے مسلمان ڈیوائیڈڈ ہے. لہٰذا یہ اگر میں وائنڈ اپ کروں اس کو، تو آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بالکل سیاسی مسئلے تھے، پولیٹیکل مسئلے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں میرے خیال میں کسی کو خلیفہ نومینیٹ نہیں کیا، اور جو خلافت قائم ہوئی تھی تو وہ بھی کوئی اسلام کا اپنا سسٹم نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جو حالات کریٹ ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں جو ایک پولیٹیکل نظام بنتی ہے، تو پھر ہم نے کہا کہ یہی خلافت ہے اور یہ اسلام کا نظام ہے. حالانکہ قرآن شریف کے اندر ایک اصول ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ. بس یہ ایک پرنسپل ہے کہ مسلمانوں کے تمام معاملات مسلمانوں کے باہمی مشورے سے حل ہوں گے. اب اس کے اندر تو یہ نہیں ہے نا کہ جتنے بھی مسائل ہیں آپ کے جو بھی مسئلہ ہے تو آپ باہمی مشورے سے حل کریں. ایک ڈیموکریٹک ایک کنسپٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ جو بھی مسلمانوں کے معاملات ہیں تو وہ وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ، اس پرنسپل کے اوپر جو ہے وہ ان معاملات کو آپ نے حل کرنا ہے. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ ابھی آپ کے ذہن میں کوشچن ہوگا کہ کیا یہ پوسیبل ہے کہ ہم واپس اس اسلام کی طرف جائیں جہاں پر سارے مسلمان یونائٹڈ تھے اور نہ جنگیں تھی اور نہ فرقہ واریت تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن میرے خیال میں یہ پوسیبل تو نہیں ہے، کیونکہ
جب مذہب انوالوڈ ہوتی ہے ایک جگہ میں تو پھر وہاں پر ان کی جو آئیڈیالوجیز بنتے ہیں، اگر ان کی بنیاد مذہب ہے تو آپ ان کی آئیڈیالوجیز کو، ان کے نظریات کو آپ کبھی چینج نہیں کر سکتے. لیکن ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں. ایک دوسرے کے جو نظریات ہیں اگر ہم ان کو ایکسیپٹ کریں، اگر آپ شیعہ ہے یا اگر آپ سنی ہے، تو اگر آپ سنی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں بس ٹھیک ہوں، تو بس ٹھیک ہے نا یار، آپ ٹھیک ہے نا، آپ اپنی زندگی آرام سے گزاریں. آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شیعہ تو کافر ہے، یا شیعہ کے اگر نظریات ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، تو ویل اینڈ گڈ، آپ ٹھیک ہے. پھر آپ کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ شیعہ جو ہے وہ کافر ہے اور اس کے یہ اور یہ. تو ہمارے جتنے بھی بیلیفز ہیں ہم لوگوں کے، اگر آپ شیعہ ہے، آپ دیوبندی ہے، آپ کسی بھی 12 امام کے فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ 7 سے رکھتے ہیں، 5 سے رکھتے ہیں، وٹ ایور، یہ آپ کا اپنا ایک مسئلہ ہے، مذہب اپنا ایک مسئلہ ہے. تو میرے خیال میں یہی ایک ہمارے پاس راستہ ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے بیلیفز کو ایکسیپٹ کریں. اگر ہمارا غلط ہے یا صحیح ہے تو یہ ہماری اپنی ایک پرسنل ایک چیز ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر لیں گا. اگر آپ غلط پر ہے تو ٹھیک پر ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. انٹرفیتھ ڈائلاگ ہونے چاہیے شیعہ کے اندر، سنی کے اندر، امن کے ساتھ رکھنا چاہیے. اس کے اندر جو ہے ہم سب کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. یہ جو ویڈیو میں نے ابھی بنائی ہے تو اس پر میں نے کافی سوچا تھا کہ اس سے آپ لوگوں کی فیلنگز تو ہرٹ نہیں ہوں گے، سنی کے یا شیعہ کے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو اس وجہ سے نہیں تھی کہ میں آپ سب کی فیلنگز کو ہرٹ کروں. میں آخر میں آپ سب سے معذرت بھی چاہتا ہوں اگر آپ کی فیلنگز ہرٹ ہو، کیونکہ یہ کافی ایک کمپلیکس ایشو ہے، مذہب سے ریلیٹڈ ہے. تو I think it is enough for all of you. Thank you very much.